بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم۔ محترم مولانا سید جلال الدین عمری صاحب امیر جماعت، تمامی ذمہ داران جماعت مرکز و حلقہ اور تمامی رفقاء اجتماع، بھائیوں، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی شروع کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی 1 آیت تلاوت کی گئی۔ راہ عظیمت، راہ جنت، یہ آج کی اس تذکیر کا عنوان ہے۔ راہ عظیمت یعنی وہ راہ اور وہ راستہ جو قربانیوں کو لیے ہوئے ہیں، جو آزمائش اور استقامت کو لیے ہوئے ہیں، اور جو دین اور ایمان کی خاطر مصیبتوں اور پریشانیوں کو لیے ہوئے ہیں، تو اسی سے مراد ہے راہ عظیمت۔ محترم رفقاء اکرام، ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کاموں کے لیے جو سبیل کا لفظ استعمال کیا ہے، راستہ، یہ راستہ خود اپنے اندر عظیمت اور قربانی کو لیے ہوئے ہیں۔ عربی میں مسافر کو ابن السبیل کہتے ہیں، راستے کا بیٹا۔ ہر راستہ اپنے چلنے والوں سے، اپنے پر سے گزرنے والوں سے قربانی چاہتا ہے۔ زمین کا بھی کوئی راستہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو 1 کلومیٹر پر مشتمل ہو، جو 1 گھنٹے کا سفر ہو اور جو آزمائش نہ لیے ہوئے ہوں۔ ہم بھی ایک راستہ طے کر کے آئے ہیں اور ایک راستہ طے کر کے یہاں سے اپنے گھروں کو جائیں گے، لیکن ہم اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ راستے میں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا اور کوئی مصیبت اور پریشانی ہمارے ساتھ پیش نہیں آئیں گی۔ نہ اجتماع کے منتظمین یہ ضمانت دے سکتے ہیں، نہ ہم یہ اطمینان کر سکتے ہیں۔ تو محترم رفقاء اکرام، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے، یہ راستہ ہماری موت تک کا راستہ ہے، جو صرف 10 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا راستہ نہیں ہے۔ کسی کے لیے جنت کا راستہ 10 سال پر مشتمل ہے، اور کسی کے لیے یہی راستہ 50 سال
کے سفر کا راستہ ہیں، اور کسی کے لیے یہی راستہ وہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سال کا راستہ ہیں، تو کیا کیا مصیبتیں پریشانیاں پیش نہیں آئیں گی، ہم اس سے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے۔ اہل ایمان پر جب آزمائشیں آ رہی تھی تو جو لوگ ایمان میں کمزور تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم نے ایمان قبول کر لیا تو پھر یہ مصیبتیں پریشانی ہم پر کیوں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی اور فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ان کو اس بنیاد پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان کی یہ غلط فہمی ہے، اور یہ اللہ کا جو خطاب ہے یہ ہم سے بھی ہے، قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان سے ہیں، کہ اگر کسی کا یہ گمان ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا، اس کو عزیمت سے نہیں گزارا جائے گا، تو اس کی یہ سوچ غلط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، اور آزمائش کا مقصد، امتحان میں ڈالنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اللہ کو تو غیب کا علم ہے، کون ایمان میں کتنا سچا ہے اور کتنا کچا ہے، کتنا ثابت قدم ہے، اور ایمان میں کون کتنا کمزور ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے دعوے داروں کو جانچتا ہے، آزماتا ہے، پرکھتا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائیں کہ سچے کتنے ہیں اور جھوٹے کتنے ہیں۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا۔ یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے یہ غزوہ بدر کا پس منظر ہے، اور اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے، وہ مصیبتیں پریشانیاں تم پر نہیں آئی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، پہلے لوگوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ جو موجودہ اہل ایمان ہیں، نزول قرآن کے زمانے میں جو اہل ایمان تھے وہ بھی سمجھ لے کہ ان کو جو آزمایا جا رہا ہے، ان سے جو قربانی طلب کی جا رہی ہے، یہ پہلی قربانی نہیں ہے، یہ تم پہلے نہیں ہو کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، مصیبتیں پریشانیاں ان کو چمٹ گئی، اور اتنے وہ آزمائے، وہ زلزلو، زلزال کا لفظ ہے، جھنجھوڑے گئے۔ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں اس کا تذکرہ کیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زمین کے ہلنے کو اردو میں بھی ہم کہتے کہ زلزلہ آ گیا، تو یہی زلزلے کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے دین اور ایمان کے خاطر جو پریشانیاں آتی ہے، جو آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زلزلے کا لفظ استعمال کیا، زلزال کا لفظ، وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِيدًا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اور وہ جھنجھوڑے گئے، آزمائے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اہل ایمان یہ کہہ اٹھے، کسی نے ترجمہ کیا چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ محترم حضرات، انبیاء یہ جذباتی نہیں ہوتے، اور ان کے پیروکار بھی جذباتی نہیں ہوتے، وہ جلد باز نہیں ہوتے، اور بہت کم مصیبت اور پریشانی پر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرتے کہ متی نصر اللہ، کس طرح کی مصیبت اور پریشانی آئی ہوگی۔ انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، وقت کا رسول اور اہل ایمان یہ کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ راہ عزیمت اور راہ جنت، یہ دونوں میں جسم اور جان کا تعلق ہے۔
जन्नत को अल्लाह ताला ने नागवार चीज़ों से ढाँप दिया। और हदीस में इसका तज़किरा है, हुजिबतुन नारु बिश्शहवात व हुजिबतुल जन्नतु बिल मकारिह। अल्लाह ताला ने दोज़ख को, आँख को ख्वाहिशात से ढाँप दिया और जन्नत को मकारे से। ऐसी चीज़ें जो आम तौर से नफ्स पर गिरा गुजरती है, बोझ गुजरती है, और आसानी के साथ इंसान का नफ्स और इंसान की तबीयत आमादा नहीं होती, उन आमाल में, उन चीज़ों में जन्नत का रास्ता ढपा हुआ है। जन्नत का रास्ता यहीं से होकर जाता है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मन अहब्बा दुनियाहु अज़र्र बि आखिरती, जिसने दुनिया से मोहब्बत किया, जिसने दुनिया को महबूब रखा, अज़र्र बि आखिरती ही, उसने अपनी आखिरत को नुकसान पहुँचाया। वमन अहब्बा आखिरतहु अज़र्र बि दुनियाहु, और जिसने आखिरत को महबूब रखा, उसने ज़रूर अपनी दुनिया को नुकसान पहुँचाया। फ़आसिरु अला मा यबका, फ़आसिरु अला मा यबका, उस चीज़ को तरजीह जो बाकी रहने वाली है फ़ना चीज़ पर। यह दुनिया ख़त्म होने वाली है और आखिरत बाकी रहने वाली है। कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी जन्नत का तज़किरा है तो वहाँ पर कुछ शराइत है, उसके पहले कुछ आमाल है या उसके बाद में कुछ आमाल है। कल के सुबह के बाद की तज़कीर में जो आयत आई थी जन्नत ही के हवाले से, उलाइका युजज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू, उनको बदले, सब्र के बदले में उनको जन्नत के बाला खाने दिए जाएंगे। जन्नत के लिए कहीं पर लफ्ज़ है कि बिमा कुंतुम तामलून बिमा कुंतुम तक्सिबून, ये जन्नत तुमको तुम्हारे आमाल के बदले दी जा रही है, तुम्हारी कोशिशों के बदले ये जन्नत दी जा रही है। लेकिन जन्नत के हुसूल में और ज़िंदगी को दीन के लाने के सिलसिले में, माशरे में लाने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने जन्नत के हवाले से या जन्नत के लिए जो एक अहम सिफत लगाई, एक अहम शर्त लगाई है, वो है सब्र की सिफत और सब्र की शर्त। आज हमने सब्र को सरसरी अंदाज में ले लिया, हमने सब्र को सिर्फ इंतज़ार के मफहूम में, इंतज़ार के मतलब में ले लिया, जबकि हम कुरान मजीद को अगर हम पढ़ें तो सब्र में लाजमी तौर से जो मफहूम और जो मतलब शामिल है और निकलते हैं। तो मैंने अपने महदूद मुताले की रोशनी में कुरान हदीस के हवाले से जो कुछ हासिल किया सब्र के हवाले से, कि सब्र को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस मफहूम में पेश किया, तो कम अज़ कम 6 सिफ़ात उसमें लाजमी तौर से शामिल है अहले ईमान के हवाले से। और अल्लाह ताला ये चाहता है कि अहले ईमान के अंदर दीन और ईमान की खातिर ये 6 सिफ़ात पैदा हो। एक तो सब्र में जो सबसे पहला मफहूम है वो है हिम्मत और जुरत का, दूसरे अजीमत का, और तीसरे इस्तिकामत का, और चौथे साबित कदमी का, और पांचवें कुर्बानी का, और छठा बर्दाश्त करना। और अगर हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो जहाँ कहीं भी सब्र का तज़किरा है, अंबिया ने, अंबिया के पैरोकारों ने जो सब्र की दुआ की, वो ऐन महाज़ जंग के मौके पर जब जुल्म सितम के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे थे, वहाँ पर सब्र का तज़किरा किया गया। बतौर तज़कीर के हज़रत तालूत का तज़किरा है कुरान मजीद में, जिनका इंतखाब अल्लाह की तरफ से हुआ था। तो हज़रत तालूत जब लश्कर लेकर निकले और उनका आमना सामना हुआ जालूत के लश्कर से, तो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वलम्मा बरदूल जालूत व जुनूदी कालू रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। जब उन्होंने जालूत के लश्कर को देखा कि जालूत का लश्कर सामने है, तो किस चीज़ की उन्होंने दुआ की, रब्बना अफरिग अलैना सब्रा, ऐ हमारे रब पर हम पर तू सब्र को उंडेल दे, सब्र को डाल दे। क्या कुर्बानी के अलावा, क्या इस्तिकामत के अलावा कोई दूसरा मफहूम यहाँ मुराद लिया जा सकता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब सुनाया अपने बेटे को, अल्लाह का हुक्म एक तरह से सुनाया, तो कुरान मजीद ने उसको कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वलम्मा बलगा माउ साया काला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काला या अबत फल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। एक सच्चा बाप हाथ में छुरी लेकर खड़ा हुआ है
اور وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے جس چیز کا جواب دیا اور جس لفظ کا سہارا لیا، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو محترم حضرات اور رفقا اکرام، یہ ایمان کے قبول کرنے کے بعد ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا، ہم جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ جنت کا راستہ انبیاء علیہ السلام نے بھی استقامتی سے طے کیا، گزارا. انبیاء کے پیروکاروں نے بھی استقامتی سے گزارا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش، شدید آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے جو قریب ہوتے ہیں، پھر اس سے جو قریب ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں الفاظ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، انبیاء سے جو جتنے زیادہ ملے ہوئے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں گے، متعلق ہوں گے، ان پر اتنی آزمائش آئیں گی. اور دنیا کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی یہی بتلاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ جن تحریکات نے بھی اختیار کیا اور جن افراد نے بھی اختیار کیا، تو انبیاء علیہ السلام پر جو حالات آئے، جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں، اس سے قریب قریب وہی حالات انبیاء کے پیروکاروں پر بھی آئیں اور آج بھی دنیا میں آ رہے ہیں. آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے میں بھی تذکیر حاصل کر رہا ہوں، آپ بھی تذکیر حاصل کریں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.